بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر، علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مختصر مضمون کا عنوان آپ نے سن لیا، مولانا جلال الدین انصر عمری کی معاشی تحریریں، تدبیر منزل کا نمونہ۔ ازل سے معاشی مسائل انسان سے وابستہ رہے ہیں، اس لیے انسانی مسائل پر لکھنے والا اس حقیقت سے کبھی چشمپوشی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا جلال الدین انصر عمری رحمہ اللہ نے بھی بعض مختصر کتابیں یا کتابوں میں ابواب اور کچھ مضامین انسان اور خاص طور پر مسلمان مرد و عورت کے معاشی امور سے متعلق باتیں سپرد قلم کی ہیں۔ اس سیمینار کے کنوینر نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں ان کی معاشی تحریروں کا جائزہ لوں، چنانچہ انہی کے خواہش کے احترام میں یہ چند سطریں پیش ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سامعین کرام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مولانا عمری کا موضوع معاشیات یا اسلامی معاشیات نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کوئی خاص چیز ماہرین معاشیات کے لیے لکھی ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے عام قاری کے لیے لکھا ہے، جس سے ہر شخص حسب ظرف اور حسب توفیق فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب مراقم سطور نے مولانا کی تحریروں کا اس ارادے سے جائزہ لیا کہ ان کے کاموں میں کون سی کتابیں یا مقالات ہیں جن پر معاشی فکر کی حیثیت سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ معاشیات کے جو معروف مسائل ہیں ان سے متعلق مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میری یہ پریشانی دور ہو گئی جب میں نے اس پر غور کیا کہ مولانا نے عورتوں کے مسائل، ان کی ملازمت، ان کے نان نفقہ، ان کے شوہر کی ذمہ داریاں، بچوں کے مسائل، محکوموں اور نوکروں کے مسائل سے متعلق بھی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ یہ چیز معاشیات میں تدبیر منزل کے تحت ذکر ہوتی ہیں۔ تدبیر منزل کا لفظ یونانی لفظ اوئیکونوما سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے انتظام خانہ۔ اکنامکس کا لفظ میں اتنی وسعت نہیں ہے جو آج علم معاشیات میں پائی جاتی ہے، یعنی یونانی لفظ میں اتنی وسعت نہیں تھی۔ یونانی لفظ اکنوما کے صرف انتظام خانہ سے متعلق تھا، جس میں مرد سربراہ خانہ، عورت یا بیوی منتظم خانہ، زر برائے خدمت خانہ، اور غلام اور خادم اور بچوں کی تربیت سے متعلق باتیں تھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک باب تدبیر منزل کا بھی قائم کیا ہے۔ تدبیر اور منزل یہ دونوں الفاظ اسلام کے ابتدائی مآخذ میں پائے جاتے رہے ہیں، لیکن تدبیر منزل کی ترکیب 1.5-2 صدیوں بعد جب یونانی علوم کا ترجمہ عربی میں ہوا، تب اس وقت یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اس کے موضوعات میں زن و شو، اولاد، خدام اور مال، یہ سب چیزیں جو تدبیر منزل کے تحت آتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی اسلامی سورسوں میں پایا جاتا تھا، لیکن ان مجموعے علم کو کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی بے مثال کتاب حجت اللہ البالغہ میں تدبیر منزل کے ان عناصر سے بحث کی ہے۔ ماضی کے کسی مصنف کے ہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی جس تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔
شاہ صاحب نے اتفاقات کے بیان میں تدبیر منزل کو اتفاق ثانی کے تحت درج کیا ہے۔ انہوں نے تدبیر منزل کی اصطلاح حجت اللہ البالغہ میں متعدد جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ ان سے پہلے بھی کئی علماء نے اصطلاح استعمال کی ہے، مثلا ابن سینا، طوسی، فارابی، رازی، الغزالی، ابن تیمیہ، ابن خلدون وغیرہ۔ شاہ اللہ دہلوی کے نزدیک تدبیر منزل کا علم ان عناصر سے بحث کرتا ہے جن پر کوئی گھر مشتمل ہوتا ہے، یعنی زوجین، بیٹے بیٹیاں، غلام، خادم وغیرہ۔ یہ وہی تعریف ہے جو یونانی سے عربی ترجمے میں پائی جاتی رہی ہے۔ مولانا عمری کو بھی یونانی علوم کے ترجمے اور اس کے اثرات کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب عصر حاضر کے علمی تقاضے میں یونانی علوم سے مسلمانوں کے تعلق کا تجزیہ کیا ہے۔ ان کی رائے میں اقتباس: مسلمانوں میں یونانی علوم جس وقت منتقل ہوئے، اس میں شک نہیں کہ ایک طبقہ ان سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے ان علوم کا مرغوبیت کے ساتھ مطالعہ کیا۔ اس نے اسلام کی روشنی میں ان نظریات کا جائزہ لینے کی جگہ ان نظریات کے عینک سے اسلام کو دیکھا اور اسلام کو ان سے ہم آہنگ کرنے کی نامرغوب و نامعقول کوشش کی، لیکن یہ بہت ہی چھوٹا سا طبقہ تھا، عام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کو اسلام اور اس کی تعلیمات پر پورا ایمان و یقین تھا۔ اقتباس ختم۔ گویا مولانا کے نزدیک یونانی ترجموں کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے۔ راقم کے نزدیک دو نہیں بلکہ تین گروہ پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ جن کا مولانا نے تذکرہ کیا، جس کی مثال ابن سینا، فارابی، طوسی وغیرہ حکماء اسلام تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے یونانی علوم کو پڑھا، اس میں جو علم حکمت کی باتیں تھیں انہیں اخذ کیا، جہاں اسلامی علوم و عقائد سے تعارض تھا ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی، تطبیق ممکن نہیں ہوئی تو اسلامی علوم و عقائد کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ متکلمین کا گروہ تھا۔ باقی تیسرا گروہ وہ تھا جس کا مولانا نے دوسرے گروہ کے طور پر کیا ہے، یعنی محدثین اور عام مسلمانوں کا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ مولانا عمری کے یہاں یونانی فلسفہ و حکمت کا شاید ہی کوئی اثر پایا جاتا ہو۔ شاہ اللہ دہلوی نے تدبیر منزل کے جو عناصر گنائے ہیں ان میں مولانا کا مرکز توجہ معاشی کے بجائے کلامی ہے، یعنی عام طور پر جو اعتراضات یا سوالات اس سلسلے میں ہوتے تھے ان کے جوابات مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر گھر کے انتظام و انصرام میں عورت کا جو کردار اسلامی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے، اس کو جس تفصیل سے مولانا نے لکھا ہے، عصر حاضر میں یا اس سے قبل شاید ہی کسی نے لکھا ہو۔ اس کے بعد شوہر کے کردار پر گفتگو کچھ کم ہے، بچے اور محکومین یا نوکر چاکر پر اور بھی کم کلام کیا گیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر منزل کے عناصر سے متعلق مولانا کی تحریروں کا یہاں ہم ایک مختصر جائزہ پیش کر دیں۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے صرف میں ان کتابوں کا ٹائٹل ذکر کر دے رہا ہوں جہاں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ عورت اور اسلام، یہ 8-10 کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، اسلام کا عائلی نظام، اسلام انسانی حقوق کا پاسبان، دولت میں خدا اور بندوں کا حق، خاندان کی اصلاح اور اولاد کی تربیت۔ مولانا عمری کی مذکورہ بالا تحریروں میں چونکہ سرخیاں متقارب الموضوعات ہیں، اس لیے تفصیلات میں بھی یکسانیت اور بیان میں بھی تکرار کا احساس ہوتا ہے۔ بے شک مولانا کے پیش نظر دعوت و تبلیغ، معترضین کا جواب اور ان اسلامی موضوعات کی حقانیت کا اثبات رہا ہے، اس لیے ان کے ہاں شاید ہی وہ چیز پائی جاتی ہے جو عام طور پر علمی و تحقیقی مقالات کا انداز ہوتا ہے، یعنی کسی موضوع پر موجود ادبیات کا جائزہ لینے اور یہ پرکھنے کے بعد کہ کن پہلوؤں پر پہلے سے لکھا جا چکا ہے، کن میں تشنگی ہے، کون سے بالکل نظر انداز رہے ہیں، اس کے مطابق مضمون میں پیش رفت ہو۔ جدید علمی و تحقیقی مزاج کے حامل قارئین اس کے بجائے کہ نصوص پر نصوص کے اقتباسات، پھر ان کے ترجمے اور پھر ان کی تشریح دی جائے،
اس بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ مضمون میں تحلیل و تجزیہ ہو، تنقید و تبصرہ ہو، خلاصہ کلام ہو اور نتیجہ بحث ہو۔ آخر میں مشہور ماہر اسلامی اقتصادیات پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی کا یہ قول نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم معاشیات نے خاندان اور اس کے عناصر کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ کا مرکز مارکیٹ کو بنا لیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں در آئیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مارکیٹ کے بجائے معاشیات کا آغاز خاندان سے ہو۔ اگر ایسا ہو سکا تو مولانا عمری کی تحریروں کی معنویت معاشی اعتبار سے بھی کافی بڑھ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔